یہ افتخار احمد ملک صاحب فرینکفرٹ سے انہوں نے بھجوایا ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر کسی عورت نے اپنے ناخنوں کے اوپر مصنوعی ناخن لگا رکھے ہیں یا نیل پالش لگا رکھی ہے تو کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے اس پروگرام میں پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو زینت اختیار کرنا ہے اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو، اگر وہ اپنے مرد کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ناخنوں کے اوپر جو نیل پالش لگانا ہے وہ عورتوں کا ایک طریق ہے اپنی زینت اختیار کرنے کا، اور وہ کرتی ہیں۔ جہاں تک وضو ہونے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نیل پالش لگائی جاتی تو اس کی ایک تہہ جو ہے وہ عورت کے ناخنوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور پانی بظاہر وہ ان ناخنوں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ ناخن صاف نہیں ہوتے؟ وضو کا جو اصل ہے وہ تو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور وہ اس جو نیل پالش ہے اس کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ نیل پالش کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ گند کہہ سکیں کہ ہم نے خدا نخواستہ گند لگایا، کہ اگر کوئی گندی چیز ہو تو وہ انسان اس کو اپنے اوپر لگائے ہی نہ۔ تو اس وجہ سے نیل پالش اگر کسی کو لگی ہو، کسی بچی نے نیل پالش لگائی ہے، کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اور وضو کیا ہے، تو اس کا وضو جو ہے ہو جاتا ہے۔ جہاں تک مصنوعی جو ناخن ہیں وہ میرے خیال میں وہ تو ایسے ہی ہوں گے کہ ان کے نیچے پانی اندر چلا جاتا ہوگا، تو اس کی وجہ سے تو یہ سوال ایسا شاید پیدا نہ ہوتا ہو، تو اس اعتبار سے کوئی ایسی اس میں مشکل نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے بھی گزشتہ چند کلاسز پہلے بچی نے ایک نے سوال کیا تھا یہی کہ کیا نیل پالش لگا کے وضو ہو جاتا ہے، تو حضور نے یہی سوال اس سے پوچھا بچی سے کہ کیا اس سے ناخن صاف ہوتے ہیں کہ گندے؟ تو اگر وہ ناخن صاف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کے لیے اس کا کوئی امر مانے نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں شدت پسندی ہے اور الفاظ کی پیروی ہے، صرف لفظوں کے پیچھے اگر جب انسان بھاگتا ہے تو وہ اپنے مقصد سے بہت دور جا پڑتا ہے، اور ان بات میں دخل اندازی شروع کر دیتا ہے جہاں پہ اس کی مجال نہیں ہوتی اور وہ اس کا میدان نہیں ہوتا۔ تو شریعت جو ہے وہ ان گورکھ دھندوں کا نام نہیں ہے۔ شریعت تو ایک سادہ چیز ہے، یسروا ولا تعسروا والی کیفیت ہے۔ اسلام اگر چاہتا ہے کہ آپ وضو کرنے کے لیے صفائی اور پاکیزگی اختیار کریں، تو آپ اگر اس کے لیے ہر قسم کی چیز اگر منع کر دیں گے تو وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو بتاتا ہے کہ جو کام ہے انسان کا وہ اس کو آسن انداز میں اگر کر رہا ہے اور اس میں اگر خوبصورتی کوئی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جائز طریقے سے اپنے جو محرم لوگ ہیں، اپنے خاوند ہے، اپنے جو بچے ہیں، ان کے سامنے اگر بیوی یا عورت کوئی یا بچی اپنے والدین کے سامنے نیل پالش لگا رہی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا وضو نہ ہو۔ جی درزا، مجھے یاد آ گیا کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے بھی یہ سوال کیا گیا، اور ان کا یہی تھا پوچھنے والوں کا غالباً کہ جی اس کے اوپر وہ تہہ چڑھ جاتی ہے نیل پالش کی، تو حضور نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پہ میل کی باقاعدہ تہہ چڑھی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی نماز ہو جاتی ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ ان باتوں کے خواہ پیچھے جو ہے وہ پڑھنا وہ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال جو اس کا جواب تھا وہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے سب دوستوں نے۔